بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کبھی آپ نے غور کیا ہے کچھ لوگوں کے گھر میں تھوڑا سا بھی آتا ہے تو اس میں برکت ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لاکھ کوشش کے باوجود پیسہ ہاتھ میں ٹھہرتا ہی نہیں، آتا ہے اور ایسے چلا جاتا ہے جیسے ہاتھوں میں پانی ہو، دل میں ایک بے چینی، ایک پریشانی، ایک خاموش سی گھٹن۔ انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ آخر مجھ سے ایسی کون سی کمی ہو گئی، میں نے کون سا دروازہ کھٹکھٹانا چھوڑ دیا، کہاں سے رزق کے راستے بند ہو گئے۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کی یہ ویڈیو صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ ایک احساس ہے، ایک امید ہے، ایک ایسا راز ہے جو شاید آپ کی زندگی کا رخ بدل دے، کیونکہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں مگر ان کے اثرات بڑے ہوتے ہیں، ایسے جیسے ایک چھوٹا سا بیج جو وقت کے ساتھ ایک بڑا درخت بن جاتا ہے، پھر وہی درخت سایہ بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے اور سکون بھی دیتا ہے۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان تھک جاتا ہے، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے مگر آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، وہ دعا کرتا ہے مگر دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں میری دعا قبول نہ ہو۔ لیکن یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دیر ہو سکتی ہے، اندیر نہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی خالی نہیں لٹاتا، کبھی آزمائش کے ذریعے بھی دیتا ہے، کبھی صبر کے ذریعے دیتا ہے، اور کبھی ایک ایسے عمل کے ذریعے دیتا ہے جو بظاہر بہت چھوٹا لگتا ہے مگر اس کے اندر رحمت کے خزانے چھپے ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی حقیقت شیئر کرنے جا رہا ہوں، ایک ایسا واقعہ جو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص تھا، عام سا انسان، اس کے پاس نہ بڑی نوکری تھی نہ کوئی بڑا کاروبار، لیکن اس کے دل میں ایک درد تھا۔ گھر کے حالات خراب تھے، بچوں کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ہر رات اللہ سے یہی دعا کرتا تھا کہ یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ ایک دن وہ ایک نیک انسان کے پاس گیا، اس نے اپنی ساری پریشانیاں بیان کر دیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، آواز میں لرزش تھی۔ اس نے کہا مجھے کوئی ایسا راستہ بتا دیں، کوئی ایسا عمل جس سے میرے حالات بدل جائیں۔ تو اس نیک شخص نے مسکرا کر کہا اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، بس دروازہ کھٹکھٹانے کا انداز صحیح ہونا چاہیے۔ محترم دوستو، یہی وہ جملہ تھا جس نے اس شخص کی زندگی بدل دی، کیونکہ ہم اکثر دروازہ تو کھٹکھٹاتے ہیں مگر یقین کے بغیر، ہم دعا تو کرتے ہیں مگر دل میں شک کے ساتھ، اور جب یقین نہیں ہوتا تو اثر بھی نہیں ہوتا۔ ذرا سوچیں، اگر کسی سے کچھ مانگیں، دل میں یہ یقین ہی نہ ہو کہ وہ دے گا تو کیا آپ کو ملے گا؟ نہیں نا۔ بالکل اسی طرح جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو ہمیں پورے یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے، کیونکہ وہی ذات ہے جو کن کہتی ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، رزق صرف پیسے کا نام ہی نہیں، رزق سکون کا بھی ہوتا ہے، صحت کا بھی ہوتا ہے، عزت کا بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ تھوڑا دیتا ہے مگر اس میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ زیادہ لگنے لگتا ہے، اور کبھی زیادہ دیتا ہے مگر برکت نہیں ہوتی، تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کمی محسوس ہوتی ہے۔ آج کی یہ باتیں صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنے دل میں اتارنے کے لیے ہیں، کیونکہ جب دل بدلتا ہے تو تقدیر بدلتی ہے، جب نیت بدلتی ہے تو حالات بدلتے ہیں، جب انسان اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف 70 قدم بڑھاتی ہے۔ کبھی آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ کچھ چیزیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں مگر ان کے اندر ایک خاص راز ہوتا ہے، جیسے ایک دانہ، ایک چھوٹا سا دانہ جو زمین میں دبایا جاتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا بلکہ وہیں سے نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ یہی اصول ہمارے اعمال پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ محترم دوستو، جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتا، وہ کہیں نہ کہیں محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہی عمل آپ کی زندگی میں روشنی بن کر لوٹتا ہے، آپ کی مشکلات آسان کرتا ہے، آپ کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لیکن شرط ایک ہے، وہ شرط ہے یقین۔ یقین ایسا کہ دل میں کوئی شک نہ رہے، یقین ایسا کہ آپ کو محسوس ہو کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ ضرور اثر کرے گا، کیونکہ جب یقین مضبوط ہوتا ہے تو نتیجہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔
آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف پریشانیاں ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ایسے میں انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں سے آئے گا۔ لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے اللہ اپنے بندے کو اٹھاتا ہے، اسے سہارا دیتا ہے اور اسے ایک ایسا راستہ دکھاتا ہے جو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج میں آپ کو اسی راستے کی طرف لے کر جا رہا ہوں، لیکن اس راستے کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنے دل کو کھولنا ہوگا، اپنے ذہن کو پرسکون کرنا ہوگا، ہر اس بات کو غور سے سننا ہوگا جو آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ کبھی کبھی حل بہت قریب ہوتا ہے مگر ہم اسے دیکھ نہیں پاتے، کیونکہ ہم بڑی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بڑی برکت رکھ دیتا ہے۔ محترم دوستو، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت آئے، آپ کے رزق میں اضافہ ہو، آپ کی مشکلات ختم ہوں، تو آج کی یہ باتیں صرف سن کر چھوڑ مت دیجیے گا، بلکہ انہیں اپنے دل میں جگہ دینی ہے، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے آپ کی زندگی کا نیا سفر شروع ہو سکتا ہے۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، زندگی کے کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جب انسان خود سے بھی نظریں نہیں ملا پاتا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے مگر اسے اپنا ہی عکس اجنبی لگنے لگتا ہے۔ دل میں ایک سوال بار بار اٹھتا ہے کہ آخر میری محنت کہاں جا رہی ہے؟ کیوں میرے ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں؟ کیوں میرے حصے میں وہ آسانیاں نہیں آتی جو دوسروں کو ملتی ہیں؟ لیکن ایک حقیقت ہے، اور وہ یہ کہ اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ بس کبھی کبھی وہ چاہتا ہے اس کا بندہ ایک خاص دروازہ کھٹکھٹائے، ایک خاص انداز اپنائے، ایک خاص یقین کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو۔ جب زمین کے راستے بند ہو جائیں تو آسمان کے راستے تلاش کرو، کیونکہ زمین والے حساب لگاتے ہیں مگر آسمان والا بغیر حساب کے دیتا ہے۔ جب وہ عطا کرتا ہے تو ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے دیکھا ہوگا بعض گھروں میں سادگی ہوتی ہے مگر خوشحالی بھی ہوتی ہے، اور کچھ جگہوں پر سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بے چینی ختم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ صرف ایک ہوتی ہے، اور وہ ہے برکت، اور برکت کسی بازار سے نہیں ملتی، یہ صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، ایک چھوٹا سا عمل جو دیکھنے میں بہت معمولی ہے مگر اس کے اندر چھپی ہوئی طاقت آپ کی زندگی کے رخ کو موڑ دے۔ یہی وہ راز جو ہمیشہ سے اللہ کے نیک بندے اپناتے آئے ہیں۔ وہ چیزوں کو ان کی ظاہری شکل سے نہیں دیکھتے بلکہ ان کے پیچھے چھپی ہوئی رحمت کو پہچانتے ہیں۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ اپنے دل میں سچائی کے ساتھ مانگیں، آنکھوں میں یقین کے ساتھ دعا کریں، ایک خاص عمل کو اپنائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ حالات بدلنے میں دیر نہیں لگے گی، کیونکہ اللہ کو اپنے بندے کی عاجزی بہت پسند ہے۔ وہ اس لمحے کو پسند کرتا ہے جب بندہ مکمل طور پر اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اور آج میں آپ کو وہی عمل بتانے جا رہا ہوں جو بظاہر بہت آسان ہے، لیکن اس کے اندر ایک گہرا راز چھپا ہے۔ یہ عمل صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک تعلق ہے، ایک رابطہ ہے بندے اور اس کے رب کے درمیان۔ لیکن یاد رکھیں، اس عمل کی اصل طاقت اس کے طریقے میں نہیں بلکہ آپ کے یقین میں ہے، آپ کے دل کی کیفیت میں ہے، آپ کی نیت کی سچائی میں ہے۔ محترم دوستو، اب وہ عمل آ گیا جس کا آپ کو انتظار تھا۔ توجہ سے سنیے گا، آپ نے کیا کرنا ہے۔ محترم دوستو، آپ نے بازار سے عام کالے چنے لے لینے ہیں، بنے ہوئے نہیں، سادہ کالے چنے۔ ان میں سے صرف 5 دانے الگ کر لیں، تعداد کم لگے گی لیکن یہی اس کا راز ہے، کیونکہ اللہ کبھی مقدار نہیں دیکھتا، وہ اخلاص دیکھتا ہے۔ اب آپ باوضو ہو جائیں، ایک پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں دل کو سکون ملے، کوئی خلل نہ ہو۔ ان 5 دانوں کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ سب سے پہلے محبت اور ادب کے ساتھ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں تاکہ آپ کی دعا آسمان تک پہنچنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جو 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ محترم دوستو، پھر آپ نے ایک دانہ اپنے ہاتھ میں لینا ہے، اسے غور سے دیکھیں اور پھر پورے یقین کے ساتھ یہ الفاظ پڑھیں: یا اللہ، یا غنی، یا رزاق،
یا وہابو، یہ 4 اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہیں۔ ان ناموں کو آپ نے 33 بار پڑھ لینا ہے۔ دل حاضر ہو، زبان نرم ہو اور ذہن میں یہ تصور ہو آپ اللہ کے خزانے کو پکار رہے ہیں، یا اللہ، یا غنی، یا رزاق، یا وہاب۔ یہ ایک مرتبہ پڑھنا ہوا، اسی طرح آپ نے 33 بار پڑھ لینا ہے۔ پھر محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس دانے کے اوپر پھونک مار دیں اور اس دانے کو آپ نے واپس رکھ دینا ہے، اور اسی طرح ایک دانہ دوسرا اٹھانا ہے، اس کے اوپر بھی یا اللہ، یا غنی، یا رزاق، یا وہاب، یہ 4 اسماء مبارکہ پڑھ لینے ہیں 33 بار۔ اس کے اوپر دم کرنا ہے، پھر اس کو بھی رکھ دینا ہے۔ پھر تیسرا دانہ اٹھانا ہے، اس کے اوپر بھی یہ 4 نام پڑھنے ہیں، یا اللہ، یا غنی، یا رزاق، یا وہاب۔ پھر دم کرنا ہے، پھونک مارنی ہے، رکھ دینا ہے۔ پھر چوتھا دانہ اٹھا کر اسی طرح دم کرنا ہے، یا اللہ، یا غنی، یا رزاق، یا وہاب۔ یہ 4 اسماء مبارکہ پڑھ کر 33 بار پھونک مار دیں، اس کو رکھ دیں۔ پھر 5واں دانہ اٹھا کر اس کے اوپر بھی اسی طرح دم کر لینا ہے۔ جلدی نہ کریں، ہر لفظ کو محسوس کریں، ہر نام کے معنی کو اپنے دل میں اتاریں۔ جب 5 دانوں پر یہ عمل مکمل ہو جائے تو پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور پھر ان دانوں پر ہلکی سی پھونک دوبارہ مار دیں، دم دوبارہ کر دیں۔ یہ دم کرنا اصل میں آپ کے یقین کو ان دانوں میں منتقل کرنا ہے۔ اب اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے مانگیں، کھل کر مانگیں، اپنے دل کی ہر بات بیان کریں، اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں، اپنے خواب، سب کچھ اس کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ وہی ہے جو سنتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے۔ جب دعا مکمل ہو جائے، اب آپ کا اصل عمل شروع ہوتا ہے۔ بہت ہی اہم اور خاص بات، ان دانوں کو بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے گھر کے آٹے کے ڈبے میں سب سے نیچے رکھ دیں، جہاں آٹا پڑا ہوتا ہے۔ جس آٹے کو آپ گھر کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس آٹے میں سب سے نیچے ان 5 دانوں کو آپ نے دبا دینا ہے، ایسے کہ وہ نظر نہ آئیں، پھر انہیں وہاں چھوڑ دیں۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب یہاں اصل راز شروع ہوتا ہے۔ جب یہ دانے وہاں رکھے جائیں گے تو یہ صرف دانے نہیں رہیں گے، یہ آپ کے یقین، آپ کی دعا، آپ کی امید کا ذریعہ بن جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، رزق کے دروازے کھلیں گے، برکت آئے گی، آسانیاں پیدا ہوں گی، اور آپ خود حیران رہ جائیں گے یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، وہی دینے والا ہے، اور ہم صرف ایک وسیلہ اختیار کر رہے ہیں۔ اگر دل میں سچائی ہوگی، نیت صاف ہوگی، یقین مضبوط ہوگا، تو یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل حاجتیں پوری ہوں گی، مقاصد میں کامیابی ملے گی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو مالا مال فرما دے گا۔